اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد عز و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید برہان رشید میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں خالق کائنات جل جلالہ والدین کی عظمت کو ذکر کر رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد اور شرک سے بچنے کی تعلیم دینے کے بعد والدین کے ادب و احترام کا ذکر فرمایا، اور اس کو قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر کئی انداز میں ذکر کیا، اور اکابرین امت نے لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ حق جو بندے پر ہوتا ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، والدین کا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ، اور اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے نیکی کرو، اچھائی کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بوڑھے اور ضعیف اور کمزور ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف تک بھی نہ کرو، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے کرم والا نرمی والا انداز اختیار کرو بات کرتے وقت۔ انہوں نے پوچھا تیرے شوہر کے جو گئے ہیں تو گھر کے حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگی بہت اچھے چل رہے ہیں، رب کا شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب میں تو جا رہا ہوں، جب تیرا خاوند گھر کو آئے تو ان کو سلام بھی کہنا، اور کہنا ایک بابا آیا تھا وہ کہتا ہے اب تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا، اس کو ضائع مت کرنا، یہ میرا پیغام دے دینا۔ وہ چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، اسی طرح ماحول بدلا ہوا۔ بیوی سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہنے لگی ایک بابا آیا تھا۔ فرمایا کیا کہہ گئے ہیں؟ کہنے لگی وہ سلام کر گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں تیرے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا، قدر کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا جانتی ہے وہ بابا کون تھا؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ فرمایا وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور مجھے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ تیری بیوی اچھی ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کا خیال رکھنا، یہ پیغام دے کے مجھے گئے ہیں۔ جو بات میں نے کرنی تھی وہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام خود باپ حضرت اسماعیل سے نہیں ملے، کوئی زور نہیں ڈالا، صرف بیوی کو پیغام دے کے گئے، اور بیٹا کیسا ہے کہ سنتے ہی اس پیغام پہ عمل کیا۔ جس کی طلاق کا کہہ کے گئے تھے اس کو طلاق دی، اور جس کی عزت کا کہہ کے گئے تھے اس کی عزت کی۔ تو یہ باپ کے حکم کا احترام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ اب تو بالغ تھے کیوں نہ کرتے؟ انہوں نے بچپن میں باپ سے جب سنا تھا کہ ذبح کر دے تو وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ باپ کے حکم کی اہمیت شریعت اسلام کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ایک شادی کی، بیوی سے مجھے بڑی محبت تھی، میرے گھر میں کچھ اختلاف ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے والد نے مجھے کہا بیوی کو طلاق دے دے۔ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے شادی کی، مجھے بیوی سے بڑی محبت ہے، لیکن میرے والد کہتے ہیں اس کو طلاق دے دے، میں کیا کروں؟ فرمایا جو تیرے والد تجھے کہتے ہیں اسی پہ عمل کر لو۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ نہیں کہ کسی کا باپ کہے تو بیویوں کو طلاقیں دے دیں اور یہ کہیں کہ حدیث سنی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی ہو تو پھر تو ہے، پھر بھی اس کو سمجھائیں بیوی کو
کہ تو نے میرے والد سے یہ کیوں زیادتی کی؟ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، نہ مانے تو پھر اس کو طلاق دیں، بغیر گناہ کے اگر دیں گے تو آپ کا باپ بھی گناہ گار ہوگا اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ لیکن بہرحال باپ کا مقام اور مرتبہ شریعت میں یہ ہے اور اس کے حکم کی اس حد تک پابندی ہے۔ آخری دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہے تھے، آگے گئے، راستے میں ایک بزرگ ملے، غریب پھٹے پرانے کپڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گھوڑے سے اترے، اس بابے کو ملے، بڑے ادب سے اس کا ہاتھ ملایا، اس سے حال احوال پوچھا، اس سے باتیں کرتے رہے۔ بابا جب تک کچھ باتیں کرتا رہا، اس کے پاس کھڑے ہو کے باتیں سنتے رہے۔ پھر اس کو اعلیٰ قسم کی اپنے پاس سے مال بھی دیا، انعام بھی دیا، اور دے کر وہاں سے چل پڑے۔ ساتھی ساتھ تھے، کہنے لگے تم عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، اور ایک غریب سا بابا ملا، گھوڑے پہ چلتے ہی سلام کر دیتے، تم نے یہ کیا کیا؟ گھوڑے سے اترے، اس کو ملے، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اتنا ٹائم ضائع کیا، کیا ضرورت تھی؟ وہ دیہاتی تھا، اس کو خالی منہ سے سلام کر دیتے تو وہ خوش ہو جاتا، اتنا کچھ اس کے ساتھ کیوں کیا؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو یہ بابا کون تھا؟ یہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب کا دوست تھا، اور میرے نبی کا فرمان ہے جو تمہارے ماں باپ کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو اس کا بھی ادب اور احترام کرو جس طرح تمہارے والدین کیا کرتے تھے۔ تو وہ میرے ابا جی کا دوست تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، کسی اور وجہ سے نہیں کیا۔ تو شریعت باپ کا بھائی ہو، باپ کا دوست ہو، باپ کا رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ یہ ادب کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بزرگان دین نے لکھا کہ ہو سکے تو مغرب کے بعد 2 نفل پڑھ کے والدین کو ایصال ثواب کریں، اگر وہ تم سے ناراض بھی گئے ہیں تو راضی ہو جائیں گے، اور اگر راضی تھے تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے، یہ ان کا ایک حق ہے۔ اور دوسرا ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے کا انداز ہے۔ یہ تو دوست تھے، مجھے ایک اور روایت یاد آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں، گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تو وہ ان کی طرف تحفہ بھیجتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ میری بیوی کی سہیلیاں ہیں، ان کو میں خوش کروں گا تو قبر میں لیٹی میری بیوی کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ انداز تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور سرکار بیٹھے تھے، ایک دن حضرت خدیجہ کی بہن آئیں، آ کے جیسے ہی سلام کیا سرکار خوشی سے اٹھے، فرمانے لگے جب تو نے سلام کیا تیری آواز میری خدیجہ سے ملتی تھی، مجھے سن کے خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا بھی سرکار خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ سرکار کی کیا تھیں؟ بیوی تھیں۔ اور ادھر عبداللہ بن عمر کا بتایا کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کا احترام کرتے تھے، یہ ان کا انداز تھا۔ مشکات کی آخری روایت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبر ابویہ کلاہما واحدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہو، ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو اپنے والدین کا احترام یہ دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ پیروں کا بڑا ادب کرتے ہیں، بجا ہے، لیکن اولاد کے لیے سب سے بڑا پیر اس کا ماں باپ ہوتا ہے۔ اگر یہ راضی ہو جائیں تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، حضرت با یزید بسطامی، ویسے بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے احترام سے کیا مقام ملتا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمہ اللہ، جس کو سلطان الاولیاء کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ اس شان کے مالک ہیں کہ تصوف پہ جس نے بھی کتاب لکھی اس نے حضرت با یزید بسطامی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس انداز میں یہ ولی کیسے بنے؟ ایک دن گھر میں سو رہے تھے، رات کو سردیوں کا موسم تھا، اچانک آنکھ کھلی تو ماں نے کہا پانی،
اٹھے اور گھڑوں میں دیکھا تو پانی نہیں تھا. رات کے اندھیرے میں دور سے کہیں پانی بھرتے تھے, اب تو نل کے ہیں وہ نہیں تھے. گھڑا اٹھایا اور کسی کنویں سے گھڑا بھر کے لے آئے, پانی ڈالا گلاس میں, ماں کے پاس آئے, دیکھا تو ماں سو گئی تھی. اب سوچا اگر ماں کو جگاؤں تو ماں کی نیند خراب ہوگی, اور اگر میں خود سو جاؤں اور ماں کی پھر آنکھ کھلے, وہ پانی مانگے اور پانی نہ دوں تو یہ ادب کے خلاف ہے. پانی سے بھرا گلاس ہاتھ میں لے کے کھڑے رہے. ساری رات گزر گئی. تہجد کا ٹائم آیا تو با یزید بستامی کی والدہ کی آنکھ کھلی, دیکھا تو بیٹا گلاس لے کے پاس کھڑا ہے. فرمانے لگی بیٹا کب سے کھڑے ہو اور کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے اماں تو نے پانی مانگا تھا, گھر میں پانی نہیں تھا, میں باہر بھرنے گیا, واپس آیا تو آپ سو چکی تھی, میں نے جگانا بے ادبی سمجھا. ہم تو ذرا ضرورت ہو تو ماں کو اٹھا دیتے ہیں. فرمایا بے ادبی سمجھا کہ ماں کی نیند خراب کروں, اور سو جاتا اور تم پانی مانگتی رہتی تو یہ بھی بے ادبی تھی, اس لیے میں گلاس لے کے کھڑا ہو گیا ہوں. جب آپ کی آنکھ کھلے اور مانگیں گی میں پانی پیش کروں گا. بیٹے کی یہ خدمت دیکھ کر ماں کا دل خوش ہوا. تہجد کی نماز پڑھی اور رب کے حضور دعا کی, یا اللہ میرے بیٹے کی غلطیاں معاف کر دینا اور اس کو اپنا ولی اور دوست بنا لے. ادھر ماں کی دعا پوری ہوئی. حضرت با یزید بستامی کو اللہ نے ولیوں کا سلطان بنا دیا. تو یہ ماں کی دعا ہوتی ہے. بڑی بڑی عبادتیں بندے کو وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ماں باپ کا احترام پہنچاتا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کسی بات پہ کسی بھائی کے دل میں شبہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے اور سوال کر سکتا ہے.